بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم اللہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام بھی۔ احباب محبت، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام۔ فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، حضور خاتم النبیین، آپ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی جو برکات ہیں، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے جو فیوز و برکات ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتے ہیں، وہ لاتعداد ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سرکار پر درود و سلام پڑھنے والا بدبخت بھی ہے تو درود و پاک کی برکت سے وہ بختوں والا بن جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگر وہ شقی ہے تو سعید بنا دیتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک دن ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے جتنی بارش کے قطرے برستے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، اور زمین پر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے جو آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کی رحمت کو نہیں گن سکتا ہوں۔ جو فضل اللہ کا اس کی ذات پر ہوتا ہے اس کو نہیں گن سکتا ہوں۔ ربیع النور شریف کے بابرکت اور پاکیزہ دن چل رہے ہیں۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جوق در جوق ٹولیوں کی شکل میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر محافل میں، محافل میلاد پر، سرکار کی سیرت کے جلسوں پر، حضور کی صورت پاک کا ذکر، سرکار کے میلاد کی محافل میں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے بھیج کر کے اپنے مقدروں کو سجاتے ہیں۔ اور جو شخص حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، بڑی خوبصورت بات مجھے ایک شخص کی لگی، اسی طرح ایک پروگرام پر، سیمینار پر تھے تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا یہ ایسا مجرب نسخہ ہے اور یہ ایسی بہترین دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے کہ انسان کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اگر وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یعنی سرکار کی ذات پہ درود و سلام جو ہے انسان کے لیے شفا کا باعث بھی ہے، دعا کا باعث بھی ہے اور دوا کا باعث بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ موذی بیماریاں، ایسے امراض جو انسان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں لے جاتے ہیں، لیکن اگر اسی بندہ مومن کا تعلق حضور کی ذات سے ہے اور وہ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے اور والہانہ پڑھتا ہے اور اس انداز سے پڑھتا ہے، یاد رکھیے اگر انسان اس انداز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہوں اور مدینے کے تاجدار میرے درود و سلام کو سن رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کالے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور میرا درود و سلام سن رہے ہیں۔ تو جب انسان اس انداز سے درود پڑھے کہ میں پڑھتا ہوں اور سرکار سنتے ہیں تو یقین مانیے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی رنگت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ بھئی یہاں کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں۔ اور کرم بالائے کرم پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سرکار انسان کے پڑھے ہوئے درود و سلام کو سنتے ہیں تو پھر حضور بھی گنبد خضرا سے اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو گنبد خضرا سے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ حضور جس کے سلام کا جواب اس کو عطا فرماتے ہیں، اسے پھر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی پریشان نہیں کر سکتی، جس کا درود سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو اور حضور اس کو سلام کا جواب عطا فرمائے۔ یہ کب ہوگا کہ جب انسان دن رات پریشان ہو جائے، بیماری ہے، اولاد نافرمان ہے، اہل خانہ محبت نہیں کرتے، حلقہ احباب نہیں ہے، حالات تنگ ہو گئے، کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کے اگر حضور کی بارگاہ میں اتنا بھی استغاثہ پیش کرے نا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو میرا ایمان ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت اس کی طرف فرماتے ہیں، اور جس کی طرف حضور کی نظر رحمت ہو جائے، سرکار کی توجہ جس کی طرف ہو جائے، پھر زمانے کے سارے غم ایک طرف ہوں، زمانے کی ساری پریشانیاں ایک طرف ہوں، بھلا اس کو پریشانی کیا کہے گی جو حضور کے دامن کرم میں چھپ جائے،
جسے حضور رحمت کائنات اپنے دامن کرم میں اور دامن رحمت میں لے لے۔ سو میں اور آپ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی ہو اور سرکار کی اتباع ہو، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ دنیا کی ساری صحبتیں، دنیا کی ساری دوستیاں، دنیا کے سارے نشیب و فراز، دنیا کی ساری سنگتیں ایک وقت میں آ کے دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن لجپال پریتاں توڑ دینے، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے۔